بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا وقت تھا جب میں کام سے واپس گھر آیا۔ دروازہ کھولا تو اندر ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے گھر کی دیواریں کسی انجانے ڈر کی گواہ بنی ہوں۔ ہر چیز خاموش تھی، جیسے وقت رک گیا ہو، اور اس خاموشی نے اور میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی تھی۔ میں نے جوتے اتارے، دھیرے سے اندر قدم رکھا اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، لیکن فضا میں کچھ ایسا تھا جو عام دنوں سے بالکل الگ لگ رہا تھا۔ میرا دل جیسے کسی انجانے اندیشے میں جکڑا جا رہا تھا۔ کمرے کی جانب بڑھتے ہی میری نظر دروازے پر پڑی، جو اندر سے بند تھا، کنڈی چڑھی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کو میری سانس رک سی گئی۔ یہ غیر معمولی تھا، کیونکہ زینت کبھی بھی دروازہ اندر سے بند نہیں کرتی تھی، خاص طور پر جب میں گھر پر نہ ہوتا۔ میرے قدم خود بخود دروازے کے قریب جا پہنچے اور میں نے آہستہ سے دستک دی۔ زینت! میری آواز میں بے ساختہ ایک بے چینی تھی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے رک کر سانس لی، پھر دروازے کو زور سے کھٹکھٹایا۔ زینت! دروازہ کیوں بند ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ کچھ لمحے گزر گئے، جیسے وقت اپنی جگہ پر جم سا گیا ہو۔ میں نے کان لگا کر اندر سے کوئی آہٹ سننے کی کوشش کی، لیکن کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی، مختلف خیالات میرے ذہن میں گردش کرنے لگے تھے۔ پھر اچانک اندر سے ایک دھیمی سی سسکتی ہوئی آواز سنائی دی، جیسے کوئی رو رہا ہو، جیسے کوئی اپنے آنسو دبانے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ زینت! میں نے گھبرا کر دوبارہ دروازہ بجایا۔ اس دفعہ آواز میں سختی اور بے قراری تھی۔ چند لمحے کے بعد دروازہ آہستہ آہستہ کھلا اور میری بیوی سامنے کھڑی تھی، لیکن جو منظر میں نے دیکھا وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ زینت کے چہرے پر ڈر کی ایک لہر تھی، اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھی، جیسے وہ کافی دیر سے رو رہی ہو۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی، ہونٹ خشک اور کانپ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں کیسا گہرا ڈر تھا، جیسے وہ کسی بیانہ خواب سے نکل کر آئی ہو، جیسے وہ کسی ایسی حقیقت کا سامنا کر چکی ہو جسے الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہو۔ میرے دل کی دھڑکن اور بھی تیز ہو گئی۔ کیا ہوا زینت؟ تم اس قدر ڈری ہوئی کیوں ہو؟ دروازہ کیوں بند کیا تھا؟ میں نے پریشانی سے پوچھا، اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہی، جیسے الفاظ اس کی حلق میں اٹک گئے ہوں، جیسے وہ کہنا تو چاہتی ہو مگر کہہ نہ پائے۔ میں نے اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ زینت! کیا بات ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور پھر وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، مجھے آپ کے باپ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ مجھ پر بری نظر رکھتا ہے۔ یہ سن کر جیسے میرے جسم میں کوئی زلزلہ سا آ گیا ہو، جیسے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے بے یقینی سے زینت کو دیکھا، جیسے وہ کچھ ایسا کہہ رہی تھی جسے میرا دماغ قبول کرنے سے منع کر رہا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ یہ کیا بکواس ہے؟ میں نے بے یقینی کے عالم میں کہا، لیکن اس کے چہرے کا ڈر، اس کے لرزتے ہاتھ، اس کی آنکھوں میں جمے آنسو، سب کچھ گواہی دے رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، میں نہیں جانتی۔ جب بھی وہ قریب آتے ہیں میں عجیب محسوس کرتی ہوں، جیسے ان کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی ہیں، جیسے وہ مجھے کسی اور طرح سے دیکھ رہے ہوں۔ میں کچھ نہیں سمجھ پائی، مگر میں ہر دفعہ خوف زدہ ہو جاتی ہوں۔ جب تم گھر پر نہیں ہوتے تو وہ مجھے ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ الفاظ مکمل نہ کر پائی، اور آنسو اس کی گالوں پر بہنے لگے۔ میرے دل میں ایک تیز دھڑکن ابھری، جیسے کسی نے میرے اندر خنجر گھونپ دیا ہو۔ میں نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ زینت! تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تم نے اتنا کچھ برداشت کر لیا اور مجھے خبر تک نہیں ہونے دی۔ وہ بے بسی سے بولی، میں بتانا چاہتی تھی، لیکن میں ڈر گئی تھی۔ اگر تم یقین نہ کرتے تو، اگر تم یہ سب میری غلط فہمی سمجھتے تو میرے اندر ایک شدید کشمکش شروع ہو چکی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ زینت جھوٹ نہیں بول رہی، وہ معصوم ہے، وہ ایسی بات مذاق میں نہیں کر سکتی۔ لیکن میرے دماغ میں میرے والد کی تصویر تھی، وہ شخص جس نے مجھے بچپن سے پال پوس کر بڑا کیا، جو ہمیشہ نیک پارسا اور دیندار نظر آتے تھے۔ وہ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ کیا یہ سب سچ تھا یا پھر صرف ایک غلط فہمی؟ میرے جسم میں خون ابل رہا تھا، دماغ میں خیالات کی جنگ جاری تھی، اور دل جیسے کسی انجان فیصلے کے دہانے پر کھڑا تھا۔ میں نے زینت کا ہاتھ تھاما۔ تمہیں اب مزید یہ سب اکیلے سہنے کی ضرورت نہیں، میں اس کا حل نکالوں گا، مگر مجھے اس کی حقیقت معلوم کرنی ہوگی ہر قیمت پر۔ زینت میرے سینے سے لگ کر رونے لگی اور میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر خود بھی ایک گہری کشمکش میں ڈوب گیا۔ لیکن میں کیا کروں گا؟ اگر زینت سچ کہہ رہی ہے تو کیا میں اپنے ہی والد کے خلاف جا سکتا ہوں؟ اور اگر وہ غلط ہے تو میں اپنی بیوی پر جھوٹا الزام لگانے کی سزا کیسے دوں گا؟ رات کا وقت تھا اور کمرے میں بہت اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ چاند کی ہلکی سی روشنی کھڑکی سے آ رہی تھی، لیکن میرے دل کی حالت
اس اندھیرے سے بھی زیادہ پیچیدہ اور بھاری تھی۔ بے یقینی، ڈر اور ایک اندرونی کشمکش جیسے میری روح میں اتری ہوئی تھی۔ میری بیوی میرے نزدیک گہری نیند میں تھی۔ اس کی سانسیں ہموار اور پرسکون بھری تھی، جیسے کسی کو کسی چیز کی کوئی فکر نہ ہو، جیسے وہ خود کو کسی محفوظ حصار میں محسوس کر رہی ہو۔ مگر میں ایک ایسی کیفیت میں تھا جس کی وضاحت میرے بس سے باہر تھی۔ میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی، چھت کو گو رہی تھی، مگر میرا دماغ کہیں اور تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیوں میرے ذہن میں بے شمار سوالات سر اٹھا رہے ہیں؟ میری آنکھوں کے سامنے زینت کی وہ لرزتی ہوئی آواز گونج رہی تھی، مجھے آپ کے باپ سے ڈر لگتا ہے، وہ مجھ پر گندی نظر رکھتا ہے۔ یہ الفاظ بار بار میرے کانوں میں گونج رہے تھے، جیسے کسی نے میرے دماغ میں آگ لگا دی ہو، جیسے میرے اندر کوئی طوفان آیا ہو جو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہ جملہ ایک ایسا زخم بن گیا تھا جو بار بار ہرا ہو رہا تھا۔ میں چاہ کر بھی ان الفاظ کو نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا، چاہ کر بھی یہ سب بھول نہیں پا رہا تھا۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی میرے والد، وہ شخص جسے میں نے ہمیشہ نیک پارسا اور اپنے اصولوں پر قائم پایا، ایسے ہو سکتے ہیں؟ یا یہ سب ایک غلط فہمی ہے؟ دل کہتا تھا کہ زینت جھوٹ نہیں بول سکتی، وہ ایک معصوم عورت ہے جس کی آنکھوں میں ڈر کی جو شدت تھی وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، وہ کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتی جو صرف غلط فہمی پر انحصار ہو۔ لیکن دماغ کہتا تھا کہ یہ سب صرف ایک اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے، شاید زینت کو کسی بات کا غلط اندازہ ہوا ہو۔ میرے والد کی شخصیت میرے ذہن میں گھوم رہی تھی، وہ شخص جو مجھے ہمیشہ سچائی، ایمانداری اور پاکیزگی کی تلقین کیا کرتے تھے، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ شخص جس نے مجھے بچپن میں ہمیشہ سکھایا کہ عورت کی عزت سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، وہ کیسے اپنی ہی بہو پر غلط نظر رکھ سکتا ہے؟ یہ خیال ہی مجھے جھنجھوڑا تھا۔ مگر اگر زینت سچ کہہ رہی ہے، اگر واقعی ایسا ہوا ہے، تو کیا میں اپنے والد کو معاف کر سکتا ہوں؟ کیا میں ان کا سامنا کر سکتا ہوں؟ کیا میں اپنی ہی بیوی کی عزت پر سمجھوتا کر سکتا ہوں؟ اور اگر میں زینت کی حمایت میں اپنے والد کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہوں اور یہ سب غلط فہمی ثابت ہوتی ہے، تو پھر یہ سوال مجھے اندر سے توڑے تھے۔ میں نے کروٹ لی، زینت کی جانب دیکھا، وہ پرسکون نیند میں تھی۔ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اتنی بڑی بات کہہ کر ایسے ہی چین سے سو جائے؟ یہ بات مجھے مزید بے چین کری تھی۔ کیا وہ سچ بول رہی تھی یا کیا اس کے ذہن میں کوئی اور چال چل رہی تھی؟ کیا یہ سب کسی سازش کا حصہ تھا؟ یہ سوچ میرے دل میں کسی کانٹے کی طرح چبھنے لگی۔ اگر یہ سب سچ تھا تو میں کیا کروں گا؟ اور اگر یہ سب جھوٹ تھا تو میں کیا کروں گا؟ دونوں صورتوں میں میرے لیے ایک خوفناک فیصلہ کرنا باقی تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنے ماضی کو یاد کرنے لگا۔ کبھی میرے والد کے رویے میں کوئی ایسی چیز محسوس ہوئی تھی؟ کیا کبھی انہوں نے کوئی ایسا رویہ اختیار کیا تھا جو مجھے عجیب لگے؟ میں نے اپنے بچپن سے لے کر آج تک کا ہر لمحہ یاد کیا، مگر کہیں بھی ایسا کچھ نہیں تھا جو میرے والد کو قصوروار ثابت کرتا ہو۔ لیکن زینت کے آنسو، وہ آنسو جھوٹ نہیں بول سکتے، وہ خوف مصنوعی نہیں تھا۔ مگر اگر وہ آنسو کسی اور چیز کی وجہ سے تھے، کیا زینت کسی دباؤ میں تھی؟ کیا وہ مجھ سے کچھ اور چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، یا میں خود حقیقت سے آنکھیں چرا رہا تھا؟ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ ایک سچ اور جھوٹ کے درمیان کی جنگ تھی اور میں بیچ میں پھنسا ہوا تھا۔ اگر میں اپنی بیوی کا یقین کرتا ہوں تو مجھے اپنے والد کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا، اور اگر میں اپنے والد پر یقین کرتا ہوں تو مجھے اپنی بیوی کی آنکھوں میں چھپے خوف کو نظر انداز کرنا ہوگا۔ یہ ایک ایسا امتحان تھا جس میں نے خود کو بے بس محسوس کیا۔ میری مٹھیاں بھیج گئی، میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ یہ فیصلہ مجھے کرنا ہوگا، لیکن میں کیا کروں؟ میں کیسے جانوں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے؟ کیا میں زینت پر یقین کروں یا اپنے والد پر؟ میرے اندر جیسے ایک زلزلہ آیا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں ہزاروں خیالات بھاگ رہے تھے اور میں اس کیفیت میں تھا کہ کچھ بھی سوچ پانا مشکل ہو رہا تھا۔ میرے والد کی محبت، ان کی عزت، ان کا پیار، ان کی نیکی، وہ سب کچھ ایک لمحے میں داؤ پر لگ چکا تھا۔ اور زینت کی سچائی، اس کی آنسو، اس کی بے بسی اتنی ہی حقیقی لگ رہی تھی۔ یہ رات میری زندگی کی سب سے بے سکون رات تھی، اور میں نہیں جانتا تھا کہ آنے والی صبح میرے لیے کیا لے کر آئے گی۔ میرا دماغ ابھی بھی ایک سوال کے بعد دوسرے سوال میں الجھا ہوا تھا، جیسے میرے اندر ایک جنگ چھڑی ہو اور میں کسی بھی جانب جھکنے سے قاصر ہوں۔ زینت کی کانپتی ہوئی آواز، اس کی آنکھوں میں بسی خوف کی پرچھائیاں، اس کے کانپتے ہونٹ، سب کچھ میرے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ لیکن اس سب کے بیچ میں میرے دل نے ایک اور دروازہ کھول دیا، میرے والد کی یادوں کا دروازہ۔ کیا وہ واقعی ایسے ہو سکتے ہیں؟ یہ سوچ میرے دل میں ایک کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی، اور پھر اچانک ایک واقعہ میری یادوں میں گونج اٹھا، ایک ایسا واقعہ جو میرے والد کی نیک نامی کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ میرے والد کی عزت اور ایمانداری، ایک ناقابل فراموش واقعہ مجھے اچھی طرح یاد تھا۔ میں شاید 13-14 سال کا تھا جب ہمارے محلے میں ایک حادثہ ہوا تھا۔ محلے کے ایک شخص، حاجی منور کی بیٹی، بازار سے واپسی پر بے ہوش ہو گئی تھی۔ کسی نے افواہ پھیلا دی تھی، کسی نے دھکا دیا تھا
کسی نے کہا کہ کوئی اوباش نوجوان اسے چھیڑ رہا تھا، مگر حقیقت کسی کو پتہ نہیں تھی۔ بس اتنا پتہ تھا کہ وہ اچانک بے ہوش ہو کر گر گئی اور لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ اس ہجوم میں میرے والد بھی موجود تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاموشی سے کھڑے تھے، مگر جب دیکھا کہ لوگ افواہیں پھیلانے میں لگے ہیں تو وہ فوراً آگے بڑھے اور سب کو روکا۔ کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے حقیقت جاننا ضروری ہے۔ ان کی گرجدار آواز پورے ہجوم میں گونج اٹھی تھی۔ سب خاموش ہو گئے۔ حاجی منور اپنی بیٹی کو اٹھا کر ہسپتال لے گئے اور وہاں جا کر پتہ چلا کہ لڑکی کو گرمی کی وجہ سے چکر آ گئے تھے اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ کسی نے اسے چھیڑا نہیں تھا، نہ ہی کوئی اس کے قریب آیا تھا۔ اس واقعے کے بعد حاجی منور نے سب کے سامنے میرے والد کا شکریہ ادا کیا تھا۔ اگر آپ وقت پر نہ بولتے تو شاید میری بیٹی کی عزت کسی جھوٹی افواہ کی نظر ہو جاتی۔ میرے والد نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، بیٹیوں کی عزت سب کی عزت ہوتی ہے۔ حاجی صاحب، کبھی بھی نہ سوچے سمجھے کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ یہ الفاظ میرے دل میں آج بھی نقش تھے، مگر آج میں خود اسی کشمکش میں تھا۔ کیا میں بھی بنا سوچے سمجھے اپنے والد پر الزام لگا رہا تھا؟ کیا زینت کی بات سچ تھی یا یہ بھی کسی غلط فہمی کا نتیجہ تھا؟ میرے والد نے ہمیشہ عزت اور وقار کی بات کی تھی، تو کیا وہی شخص کسی کی عزت پر ہاتھ ڈال سکتا تھا یا پھر زینت واقعی سچ کہہ رہی تھی؟ یہ سوالات مجھے مزید الجھا رہے تھے۔ میرا دماغ ماضی اور حال کے درمیان جھول رہا تھا۔ میرے والد، جنہوں نے ہمیشہ مجھے صبر، انصاف اور ایمانداری کی تلقین کی، کیا میں ان پر ایسے ہی شک کر سکتا تھا یا پھر زینت کے آنسو واقعی کسی حقیقت کا اظہار تھے؟ یہ کشمکش مزید بڑھ چکی تھی۔ میں نے بے بسی سے آنکھیں بند کی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آنے والی صبح میرے لیے کیا لے کر آئے گی، مگر ایک بات طے تھی، یا تو یہ میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہوگی یا سب سے بھیانک غلط فہمی۔ میں صبح سو کر اٹھا تو دیکھا میری بیوی گہری نیند میں تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، ایک ایسا سکون جو اندرونی طوفان کو چھپانے کے لیے اوڑھ رکھا ہو، جیسے وہ خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہو کہ سب ٹھیک ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ اس کے سانس لینے کا انداز بظاہر معمول کے مطابق ہی تھا، مگر میں جانتا تھا کہ اس کے دل میں ایک ایسی بے چینی بسی ہوئی تھی جس کا بوجھ وہ اپنے اندر دبائے ہوئے تھی۔ میری اپنی کیفیت بھی مختلف نہیں تھی۔ میں نے رات بھر جاگ کر سوچوں کی بھول بھلیا میں خود کو گم کر دیا تھا، لیکن کوئی نتیجہ حاصل نہیں کر پایا تھا۔ زینت کی کامتی ہوئی آواز، اس کی آنکھوں میں چھپا ڈر اور وہ بے بسی، سب میرے ذہن میں ایک زخم کی طرح کھینچ چکا تھا، جیسے کوئی بار بار مجھے جھنجھوڑا ہو کہ میں کوئی فیصلہ کروں، کسی نتیجے پر پہنچوں، لیکن میں ابھی تک کسی ایک سمت کو چننے کی ہمت نہیں کر پایا تھا۔ میں خاموشی سے اٹھا، کوئی آواز پیدا کیے بنا، اور آہستہ سے دروازے کی جانب بڑھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ زینت جاگ جائے یا مجھ سے کوئی سوال کرے، کیونکہ سچ یہ تھا کہ میرے پاس کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے اس کے چہرے کی جانب ایک آخری نظر ڈالی، وہ چہرہ جو کبھی میرے لیے سکون اور محبت کی علامت تھا، آج وہی چہرہ مجھے کیسی الجھن میں ڈال رہا تھا جس کا کوئی سرا میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ میں نے کمرے سے نکل کر خاموشی سے گھر کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا نے میرے چہرے کو چھوا، لیکن وہ مجھے کوئی سکون نہیں دے سکی۔ میں نے کچھ بھی کھانے یا پینے کا ارادہ نہیں کیا۔ میرا دل بوجھل تھا، جیسے کسی وزنی پتھر کے نیچے دبا ہوا ہو۔ میرے اندر کچھ تھا جو باہر نکلنا چاہتا تھا، چیخنا چاہتا تھا، اپنی الجھنوں کو لفظوں میں بیان کرنا چاہتا تھا، مگر میں الفاظ ڈھونڈ نہیں پا رہا تھا۔ میرے قدم خود بخود میرے جوتوں کی دکان کی جانب بڑھنے لگے، وہ دکان جو میری روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ تھی۔ یہ شہر کے ایک مصروف علاقے میں واقع تھی، جہاں صبح ہوتے ہی لوگوں کا ہجوم لگ جاتا تھا۔ جیسے ہی میں دکان میں داخل ہوا، مجھے وہاں ہمیشہ کی طرح چہل پہل نظر آئی۔ گاہک مختلف جوتے پسند کر رہے تھے، کچھ لوگ قیمتوں کے بارے میں بحث کر رہے تھے اور کچھ صرف آس پاس کے ہنگامے میں گم تھے۔ یہ عام دنوں جیسا ہی تھا، مگر میرے لیے سب کچھ غیر معمولی لگ رہا تھا۔ یہ شور، یہ آوازیں، یہ گاہکوں کے چہرے، سب کچھ ایک عجیب سی دھند میں لپٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے کان ہر چیز سن رہے تھے، مگر میرا دماغ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ لوگوں کی باتیں جیسے ہوا میں گم ہو رہی تھی، ان کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی، مگر ایک بے معنی شور کی طرح میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، جیسے میرا وجود کسی بے چینی میں قید ہو چکا ہو۔ سانس لینے میں بھی عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا، جیسے ہوا میں کوئی نامعلوم دباؤ ہو جو میرے اندر گھس رہا ہو۔ ہر جانب زندگی چل رہی تھی، مگر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ان سب کے درمیان ہوتے ہوئے بھی کہیں اور ہوں، ایک ایسی جگہ جہاں کوئی اور موجود نہیں، صرف میں اور میرے سوالات۔ میری نظریں دکان میں آئے گاہکوں پر تھی، مگر دماغ کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ کبھی زینت کی باتیں یاد آتی، کبھی والد کی نیک نامی، اور کبھی وہ خوفناک کشمکش جو میرے اندر پل رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرا ذہن بالکل معاف ہو گیا، بالکل خالی ہو گیا، جیسے سب کچھ مفلوج ہو چکا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں کہاں پھنس گیا ہوں؟ یہ سوال میرے اندر گونجنے لگے۔ میں نے میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک گھونٹ بھرنے کی کوشش کی، مگر گلاس میرے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ میرا دماغ سن ہو رہا تھا،
میری سوچیں بکھر رہی تھی اور مجھے کچھ بھی ٹھیک محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے پاگل ہو جاؤں گا۔ میں نے سوچا یہ کیا کر رہا ہوں؟ دل میں ایک خلش سی محسوس ہوئی اور اس لمحے میں نے فیصلہ کیا، بنا کسی سوچ کے، بنا کسی وجہ کے میں نے قدم واپس اٹھائے اور دروازے کی جانب بڑھا۔ میرے اندر جیسے ایک بوجھ تھا جو اچانک ہلکا سا ہو گیا۔ باہر کی ہوا جو پہلے تھوڑی تیز محسوس ہوتی تھی اب مجھے سکون دینے والی لگی، جیسے کسی بادل کا وزن ہٹ گیا ہو اور میری سانسوں میں آزادی کا گزر ہوا ہو۔ دکان سے باہر نکلتے ایک پل کے لیے مجھے لگا جیسے میں سب کچھ چھوڑ آیا ہوں، لیکن دراصل میں اپنے اندر کے ڈر اور دباؤ کو چھوڑ آیا تھا۔ میں اپنے گھر کی جانب بڑھا تھا، میں اپنی بیوی اور ابو سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا ایک ویران سی خاموشی نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ قدم جیسے ہی اندر رکھے فضا میں ایک عجیب بوجھل پن محسوس ہوا، جیسے دیواروں نے کوئی بھیانک راز سمو لیا ہو، جیسے ہوا میں کوئی ایسا خوف بکھرا ہو جو نظر تو نہیں آتا مگر محسوس ضرور ہوتا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی اور میری سانسیں کسی انجان اندیشے میں الجھنے لگی۔ اسی لمحے اچانک میرے کانوں میں گھبرائی ہوئی آواز گونجی، ایک لرزتی اور بے بس آواز جو میرے دل پر کسی آری کی طرح چل گئی۔ وہ تمہارے باپ نے میری عزت پامال کرنے کی کوشش کی۔ یہ الفاظ سنتے ہی میری روح جیسے کانپ گئی، زمین جیسے میرے قدموں کے نیچے سے کھسکنے لگی۔ لمحے بھر کے لیے مجھے کچھ سننے، کچھ سمجھنے، کچھ سوچنے کے قابل نہیں رہا، جیسے میرا وجود کسی اندھیری کھائی میں گر گیا ہو۔ اور پھر میں نے زینت کو دیکھا، میری بیوی جو بے قابو ہو کر میری جانب دوڑی ہوئی آئی اور میرے سینے سے لگ کر زار و قطار ہونے لگی۔ اس کے جسم کی لرزش، اس کے ہونٹوں پر کانپتے ہوئے الفاظ، اس کی آنکھوں میں بسی ہوئی تکلیف، اس کے ہاتھوں کی بے بسی، سب کچھ مجھ پر بجلی کی طرح گرا تھا۔ اس کے وجود سے نکلنے والی کپکپاہٹ میرے اندر جیسے کوئی تیز دھار چھری پیوست کر رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ میں نے زینت کے کندھے تھام لیے، اس کے آنسو میرے کندھے کو بھگو رہے تھے، مگر میرا ذہن جیسے کسی گہرے اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ میرے دماغ میں ایک طوفان امڑ آیا تھا، جیسے سب کچھ بکھرنے والا ہو۔ الفاظ کی شدت، ان کی سنگینی، ان کا مطلب، سب کچھ میرے حواس پر چھا گیا اور پھر میری نظریں خود بخود مڑ گئی۔ وہاں میرے والد کھڑے تھے، وہی شخص جو ہمیشہ میرے لیے ایک مضبوط ستون کی طرح تھے، جو میری زندگی میں روشنی کا ذریعہ تھے، جو نیکی، عزت کا نمونہ سمجھے جاتے تھے۔ آج وہی شخص میرے سامنے خاموش کھڑا تھا، نظریں جھکی ہوئی تھی، چہرہ ایک عجیب سے ڈر اور بے چینی میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے وہ خود بھی کسی ایسی آزمائش میں گرفتار ہو گئے ہوں جس کا کوئی راستہ نہیں۔ میرے اندر جیسے کوئی شعلہ بھڑک اٹھا۔ میری بیوی کا دوپٹہ جو میرے والد کے ہاتھ میں تھا جیسے کوئی ناقابل تردید ثبوت بن چکا تھا، جیسے وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہو کہ سب کچھ سچ ہے۔ وہ ہاتھ جو ہمیشہ مجھے سنوارنے، میری پرورش کرنے اور مجھے زندگی کے اصول سکھانے کے لیے اٹھے تھے، آج انہی ہاتھوں میں ایک ایسا نشان تھا جسے میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ یہ منظر میرے اندر ایک ایسی بے چینی پیدا کر رہا تھا جسے کوئی نام نہیں دیا جا سکتا، جیسے کسی نے میرے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا ہو جو مجھے سانس لینے بھی نہیں دے رہا تھا۔ میرا جسم جیسے ساکت ہو گیا تھا، میرے دماغ میں خیالات کی ایک خوفناک جنگ جاری تھی۔ کیا میں اس منظر پر یقین کر لوں یا میں کسی اور حقیقت کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں؟ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، مگر میرے اندر ایک شور برپا تھا، ایک ایسی جنگ جو میری روح کو چیر رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنے والد کی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ نے یہ کیا کیا؟ کچھ تو خدا کا خوف کرتے۔ میرے الفاظ جیسے کمرے میں گونج اٹھے، جیسے کسی نے ایک تیز تیز ہوا کی لہر چھوڑ دی ہو، جیسے میرے دل کا سارا درد، سارا غصہ ایک ہی لمحے میں باہر نکل آیا ہو۔ میرے والد نے کوئی جواب نہیں دیا، بس نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ خاموشی، یہ لا تعلقی، یہ بے بسی، سب کچھ میری تکلیف کو مزید بڑھا رہا تھا۔ میں نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا، پھر زینت کی جانب جو اب بھی رو رہی تھی۔ اس کی آنسو مسلسل اس کے چہرے پر بہ رہے تھے اور وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی، اب تو کوئی فیصلہ کریں۔ اس کی آواز میں بے چینی تھی، بے بسی تھی اور شاید التجا بھی تھی۔ وہ اپنی جانب سے سب کچھ کھول چکی تھی، اب فیصلہ میرا تھا، مگر میں کیا فیصلہ کرتا؟ میری زندگی کے دو سب سے اہم رشتے، دو سب سے قریبی لوگ آج ایک دوسرے کے خلاف کھڑے تھے اور میں درمیان میں تھا، نہ آگے بڑھ سکتا تھا نہ پیچھے ہٹ سکتا تھا۔ کیا میں اپنے والد کی ساری نیک نامی کو ایک جھٹکے میں مٹی میں ملا دوں یا میں اپنی بیوی کے آنسوؤں کو نظر انداز کر دوں؟ کیا میں اپنے والد کے چہرے کی معصومیت کو مانوں یا زینت کے چہرے پر رقم خوف کی لہر کو سچ سمجھوں؟ میرا دماغ ایک بھنور میں پھنستا ہی چلا جا رہا تھا، جیسے کوئی مجھ سے میری سانسیں کھینچ رہا ہو، جیسے زمین میرے پیروں کے نیچے سے سرک رہی ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے لگنے لگا کہ میں اپنے ہی گھر میں اجنبی بن چکا ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے لگا کہ وقت جیسے رک چکا ہے اور میں ایک ایسی راہ پر کھڑا ہوں جہاں ہر راستہ اندھیرے میں جا رہا ہے۔
میں نے بے بسی سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور ایک دفعہ پھر اپنے والد کی جانب دیکھا۔ کہیے ابو، کچھ تو کہیے، یہ سب جھوٹ ہے نا؟ یہ سب ایک غلط فہمی ہے نا؟ مگر وہ خاموش تھے۔ یہ خاموشی میری روح کو کھا رہی تھی، جیسے کوئی تیز دھار چاقو میری سانسوں کو چیرا ہو۔ ابو کچھ تو بولے۔ میں تقریباً چیخ پڑا، مگر ان کی آنکھوں میں کوئی جواب نہیں تھا، بس ایک عجیب سی گہری اداسی تھی، جیسے وہ خود بھی کسی نہ ختم ہونے والی تکلیف میں مبتلا ہوں۔ میری آنکھوں میں غصے اور بے بسی کے آنسو اترنے لگے، اور اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ شاید میں اپنی زندگی کے سب سے مشکل امتحان میں ہوں۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں سچ اور جھوٹ کی دیواریں آپس میں مل رہی ہوں، جہاں میرا فیصلہ میری پوری زندگی کو بدل سکتا تھا، مگر میں کچھ نہیں سمجھ پا رہا تھا، کچھ بھی نہیں۔ میرے اندر ایک ہلچل تھی، ایک نہ ختم ہونے والی کشمکش، لیکن میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا، جیسے کسی نے میرے وجود کو جکڑ لیا ہو، میرے خیالات کو قید کر دیا ہو، میری زبان کو باندھ دیا ہو۔ میں وہاں کھڑا تھا، لیکن حقیقت میں کہیں نہیں تھا، جیسے میرا جسم یہاں موجود تھا مگر میری روح کہیں اور بھٹک رہی تھی، کسی ایسے مقام پر جہاں بس دکھ اور اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے الفاظ ابھی تک فضا میں گونج رہے تھے جب میں نے اپنے باپ کی جانب تیز قدم بڑھائے۔ ہر قدم میرے دل پر ایک وار کی طرح محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں پھر بھی آگے بڑھتا گیا۔ جیسے ہی میں ان کے قریب پہنچا، میری سانسیں بوجھل ہو گئی، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، میرے گھر سے دفع ہو جائیں۔ جیسے ہی الفاظ میرے منہ سے نکلے، ایک خاموشی سی چھا گئی۔ ایسا لگا جیسے وقت رک گیا ہو، جیسے دیواریں میرے اس فیصلے کی گواہ بن گئی ہوں، جیسے یہ گھر جس میں نے اپنی پوری زندگی گزاری آج میرے اپنے ہی الفاظ پر خاموشی سے ماتم کر رہا ہو۔ میرے اندر کا غصہ اور بے بسی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اب کوئی اور رد عمل نہیں بچا تھا۔ میرے والد نے ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں میں جھانکا۔ ان کی آنکھیں جو ہمیشہ محبت، پیار اور شفقت سے بھری رہتی، آج ان میں بس ایک سرد سا سایہ تھا۔ ان کی نظریں دھیرے سے جھک گئی، جیسے انہوں نے ہار مان لی ہو، جیسے وہ جانتے ہوں کہ وہ کچھ بھی کہیں میں انہیں نہیں سنوں گا، جیسے انہیں یقین ہو گیا ہو کہ ان کے حق میں کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ پھر وہ سر جھکا کر ایک سست مدھم آواز میں بولے، گھر سے نکال دو مگر یوں بے عزت مت کرو۔ یہ جملہ میرے دل پر بجلی بن کر گرا۔ ان کی آواز میں کیسی ملامت تھی، ایک ایسی اداسی، جیسے وہ خود کو بچانے کی آخری کوشش کر رہے ہوں، جیسے وہ دنیا کے سامنے نہیں بلکہ اپنے ہی بیٹے کے سامنے بے گناہی کی بھیک مانگ رہے ہوں۔ میں ان کی جانب دیکھ کر دم بخود کھڑا رہا تھا، کیونکہ اس وقت وہ جو کہہ رہے تھے وہ میری نظر میں بے معنی ہو چکا تھا۔ ان کا گناہ اتنا بڑا تھا کہ ان کے الفاظ کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ صرف اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے وہ حقیقت کو جھٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں ان کی کوئی بھی وضاحت سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے دھیرے سے سر اٹھایا، مجھے دیکھا اور ایک آخری کوشش میں بولے، میں نے تمہاری بیوی کو کبھی غلط نظر سے نہیں دیکھا۔ یہ جملہ میری روح تک میں گونج گیا۔ ایک لمحے کے لیے میں اپنی جگہ پر جیسے ساکت ہو گیا، جیسے کسی نے مجھے بے جان کر دیا ہو۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ واقعی سچ کہہ رہے تھے یا یہ بس اپنی عزت بچانے کی کوشش تھی؟ میری بیوی ابھی بھی میرے نزدیک کھڑی تھی، اس کا چہرہ دکھ اور غصے سے کالا پڑ چکا تھا، اس کے آنسو ابھی تک خشک نہیں ہوئے تھے، اور وہ مسلسل مجھے دیکھے جا رہی تھی، جیسے میرے اندر کی قوت کا انتظار کر رہی ہو، جیسے وہ یہ دیکھنا چاہتی ہو کہ میں آخر میں کیا فیصلہ کرتا ہوں۔ مگر سچ تو یہ تھا کہ میں خود نہیں جانتا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اپنے ہی باپ کو گھر سے نکال دیا، مگر اس کے بعد جو خلا میرے اندر پیدا ہوا وہ کسی بھی چیز سے بھرا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کی خاطر اپنے والد کو بے دخل کر دیا۔ میں نے زینت کے آنسوؤں کی قسم کھا کر انہیں گھر سے نکال دیا۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے موجود سچ پر یقین کر لیا، لیکن اس فیصلے کے بعد جیسے میری خود کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ بچپن کی وہ یادیں، وہ لمحے جب میری امی اور بہنوں کے ساتھ میں زندگی کی سادگی میں خوش تھا، اچانک جیسے ایک فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ میرے والد جو مجھے کندھے پر بٹھا کر کھیلوں کے میلے میں لے جاتے تھے، وہی والد جو مجھے نیکی اور بدی کا فرق سکھاتے تھے، وہی والد جو ہمیشہ میری حفاظت کے لیے دیوار بن کر کھڑے رہے، کیا وہ واقعی ایسے ہو سکتے ہیں؟ کیا میں نے جلد بازی میں سب کچھ برباد کر دیا؟ مجھے اپنے والد کی ضرورت تھی اور میں نے انہیں اپنا سب سے بڑا دشمن بنا لیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کی خاطر انہیں اپنے گھر سے نکال دیا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اور سکون کو اپنے ہی ہاتھوں سے گنوا دیا تھا۔ وہ لمحہ جب میں نے اپنے والد کے چہرے پر بے بسی دیکھی، میرے دل پر ایسی چوٹ تھی کہ جیسے میں خود اپنے آپ کو مارا تھا، جیسے میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہو۔ اب جب میں سوچتا ہوں تو بچپن کی یادیں ایک تیز ہوا کی طرح میرے اندر سرکنے لگتی ہیں۔ وہ صبح جب میرے والد مجھے فجر کے لیے جگاتے تھے، وہ دوپہریں جب وہ میرے ساتھ بیٹھ کر میری پڑھائی کے بارے میں پوچھتے تھے، وہ شامیں جب ہم گھر کی چھت پر بیٹھ کر چائے پیتے تھے، یہ سب ختم ہو چکا تھا۔ یہ سب میں نے اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا تھا۔ میری آنکھوں میں پانی بھر آیا، میرا دل جیسے کسی جنگل میں جکڑ گیا تھا، اور پھر اچانک
جیسے میرے اندر سب کچھ ٹوٹنے لگا۔ میں نے خود کو بڑی روکنے کی کوشش کی مگر میں روک نہیں پایا۔ میں اپنی امی اور بہنوں کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ میں اس دن کو کوسنے لگا جب میں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جو حقیقت میرے سامنے لائی گئی تھی وہ سچ تھی یا جھوٹ، لیکن ایک بات طے تھی، میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے کالا ترین دن تھا۔ صبح کا وقت تھا، میں اپنے معمولات میں مگن تھا اور میری امی اور بہنیں نانی کے گھر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی اور ان کے چہرے پر ہنسی تھی، خوشیاں تھی اور ان کے جانے کی آوازیں جیسے ہمیشہ کے لیے اس گھر میں گونجنے والی ہوں۔ مگر تقدیر نے کچھ اور ہی لکھا تھا۔ بس کا وہ حادثہ جس نے میری دنیا کو بے رنگ اور سناٹا بنا دیا۔ میری امی اور تینوں بہنیں ایک لمحے میں ہم سے چھین لی گئی۔ وہ بس جو کبھی معمولی سی لگتی تھی وہ ایک خون آلود داستان بن گئی۔ ایک پل میں وہ سب جو میری زندگی کا حصہ تھے میرے لیے صرف یادیں بن کر رہ گئے۔ میرے دماغ میں وہ وقت آج تک محفوظ ہے جب میں نے اسپتال کے کمرے میں اپنی امی اور بہنوں کی لاشوں کو دیکھا۔ ان کا چہرہ، وہ معصومیت جو اب کبھی واپس نہیں آ سکتی تھی، جیسے ساری دنیا میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی۔ دل کی دھڑکن تھم چکی تھی، دماغ میں سوالات کے ایک طوفان تھا، اور میں کیوں ان کے بنا رہنے کا مجھے محسوس کر رہا تھا۔ یادیں ان لمحوں کی جب وہ سب گھر میں ہنسی مذاق کرتی تھی، ایک لمحے میں جیسے اجڑ گئیں۔ وہ ہر جگہ تھی، ہر کمرے میں، ہر زاویے میں، اور اچانک وہ سب چلی گئی۔ ان کی آواز، ان کی مسکراہٹ، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو کبھی معمولی لگتی تھی اب زندگی کا سب سے بڑا دکھ بن گئی۔ میرے لیے یہ حادثہ صرف ان کی موت نہیں تھا بلکہ ایک ایسا خلا تھا جو کبھی پر نہ ہو سکا۔ میرے دل میں ایک سوال تھا جو ہمیشہ رہ گیا، میں ان کے بنا کیسے جینا سیکھوں گا؟ ان کے بنا میری زندگی میں سکون کہاں تھا؟ وہ دن جیسے میری زندگی کا ایک نیا امتحان بن کر آیا۔ میں پریشانی اور بے سکونی میں غرق رہتا، جیسے ہر پل مجھے کسی چیز کی کمی تھی۔ کچھ تھا جو اب بھی کبھی واپس نہیں آ سکتا تھا۔ سارا دن گھر میں پڑا رہتا، سوچوں میں ڈوبا رہتا، اور دل میں خالی پن تھا جو کبھی بھر نہیں پایا۔ اس وقت مجھے میرے باپ نے سنبھالا تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنے تھے، اور آج مجھ سے میرا سہارا چھین گیا۔ خیر میں سارا دن گھر پڑا رہتا۔ میری بیوی میری آنکھوں کی اداسی دیکھ کر مجھ سے پوچھتی تھی کہ آپ زندگی کی جانب کب لوٹ کر آئیں گے؟ اور زندگی کو معمول پر لانے کی کوشش میں ایک ہفتے بعد دکان کھولنے کا خیال آیا۔ میں نے گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا، مگر جب میں باہر نکلا تو جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا وہ میرے لیے ایک شدید جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ میرے والد، وہ شخص جو کبھی میرے لیے مضبوط ستون کی طرح تھے، اب سڑک پر بھیک مانگ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں وہی بے بسی، وہی دکھ جو میں نے خود اپنے اندر محسوس کیا۔ ان کا چہرہ اتنا پسمردہ تھا کہ میں پہچان نہ سکا، جیسے ساری زندگی کی محنت اور عزت کہیں کھو گئی ہو۔ میرے قدم رکے تھے، دل میں ایک عجیب سی کراہت اور دکھ تھا۔ وہ شخص جس نے مجھے زندگی کے سچے اصول سکھائے تھے، جس نے کبھی میری آنکھوں میں محبت اور فخر کی جھلک دکھائی تھی، سڑک پر ہاتھ پھیلائے لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا۔ یہ منظر مجھے اندر تک توڑ گیا۔ میری زندگی میں کچھ ایسا ٹوٹا تھا جو میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ ٹوٹے، اور وہ تھا میرے والد کا وقار، میرے والد کی عزت، میری آنکھوں میں اس کا بھروسہ۔ میرے دل میں ایک درد تھا جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، جیسے میں نے خود ہی اپنے والد کو اس حالت میں پہنچا دیا تھا۔ کیا یہ میری وہی زندگی تھی جس میں کبھی محبت، پیار اور قربانی کی بنیاد تھی؟ کیا میں نے اپنے والد کو اس حال تک پہنچایا؟ یہ سوالات تھے، مگر دل میں جواب کہیں گم ہو گئے تھے۔ جب میں نے اپنی بیوی سے اس بارے میں بات کی تو اس کی آنکھوں میں ایک سرد سی بے پرواہی تھی۔ اس نے جو کچھ کہا وہ مجھے ایسا لگا جیسے تیزدار چھری میرے دل میں اتر گئی ہو۔ اس کی آواز میں اتنی سرد مہری تھی جیسے وہ میرے اندر کی گہری تکلیف کو محسوس ہی نہ کر پائی ہو۔ جو مرد اپنی گھر کی عورت پر بری نظر رکھتے ہیں ان کے ساتھ یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ الفاظ جیسے میرے اندر کی ہر تکلیف کو اور بڑھا گئے۔ خیر مجھے یہ سب کچھ زیادہ دن برداشت نہیں کرنا پڑا تھا، کیونکہ کچھ ہی دنوں بعد میرا باپ کہیں غائب ہو گیا تھا۔ وہ مجھے کہیں نظر ہی نہیں آیا تھا۔ میرے دل میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی، مگر یہ اطمینان بڑا عارضی سا ثابت ہوا، کیونکہ اب ہر وقت میرے دل میں پریشانی گھر کیے رہتی۔ مجھے ابو کی بھی فکر ہوتی تھی۔ خیر میری بیوی اب بڑی خوشباش رہنے لگی تھی۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا جیسے ہر دن ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہو، مگر ایک خلا تھا جو کم نہیں ہو رہا تھا۔ 2 سال گزر گئے مگر ہمارے گھر میں اولاد کا کوئی نشان نہیں تھا۔ میری بیوی دن رات روتی رہتی اور ہر روز اس کا غم بڑھتا جاتا۔ وہ اپنے اندر ایک درد محسوس کرتی تھی جو کبھی کم نہ ہوتا، اور میں خود کو اس کے دکھ کا حصہ محسوس کرتا، مگر پھر بھی کچھ نہیں کر پاتا۔ ایک روز وہ جو ہمیشہ چپ رہتی تھی مجھ سے کچھ کہنے آئی۔ اس کی آنکھوں میں غم اور امید کی ایک عجیب سا مکسچر تھا۔ اس نے کہا مجھے خانہ کعبہ لے جائے، وہاں جا کر میں اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں۔ وہ لمحہ میرے لیے بہت خاص تھا، کیونکہ میں نے اپنی بیوی کی آنکھوں میں جو درد دیکھا وہ میری روح تک پہنچا تھا۔ وہ صرف اپنی اولاد کے لیے نہیں بلکہ اپنی دعاؤں میں کچھ ایسا مانگ رہی تھی جس کا وہ خود بھی انتظار کر رہی تھی، ایک امید، ایک روشنی جو اسے اندھیروں سے نکال سکے۔ خانہ کعبہ کی جانب جانے کا ارادہ میرے دل میں ایک عجیب سی جذباتی لہر پیدا کر گیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ صرف اولاد کے لیے دعا نہیں کرنا چاہتی تھی،
بلکہ وہ اپنے دل کی پوری امید اور دعاؤں کو ایک جگہ، ایک مقدس مقام پر رکھنا چاہتی تھی۔ اس کی باتوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جو میرے دل کو بھی چھو گئی۔ وہ لمحہ جب میں نے اسے کہا کہ ہم وہاں ضرور جائیں گے، میرے اندر ایک نیا عزم جاگ گیا تھا۔ شاید خانہ کعبہ کی دعاؤں میں کوئی طاقت تھی جو ہماری زندگی میں خوشیاں لے کر آ سکتی تھی، کہ میری زندگی میں ایک اور ایسا موڑ آ جائے گا جو سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔ خانہ کعبہ کے پاک مقام پر اپنی بیوی کو ایک بزرگ سے دم کرانے لے جا رہا تھا، اور پھر جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا وہ میری تقدیر کا سنگین موڑ بن گیا۔ وہ بزرگ جو ایک جلالی اور تقدس سے بھرپور چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا، کوئی اور نہیں، میرا سگا باپ تھا۔ میرے قدم جیسے تھم گئے، دل میں ایک طوفان تھا اور ذہن میں ایک سوال کا ہجوم۔ ابو، آپ یہاں کیسے؟ اس سوال کے جواب میں وہ بزرگ، جن کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سکونت اور دکھ تھا، بس اتنا ہی کہہ پائے، اللہ جانتا تھا میں بے قصور ہوں، اس نے مجھے رسوا نہیں ہونے دیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی جنجلاہٹ اور غصہ تھا۔ میری زندگی، میری محبت اور میرے والد کے درمیان جو کچھ بھی تھا، وہ سب کچھ ایک ہی لمحے میں دھندلا گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر غصے کی حالت میں ہوٹل کے کمرے میں لے آیا۔ دل میں بے شمار سوالات تھے، اور میں نے خود سے سوال کیا کہ یہ سب کیا تھا اور کیوں؟ اور سب سے بڑا سوال، تم نے میرے والد پر الزام کیوں لگایا؟ میرے سوال کمرے میں گونجتا رہا، جیسے کوئی دھماکہ ہو گیا ہو، جیسے کسی نے میرے اندر چھپی بے چینی کو الفاظ دے دیے ہوں۔ میں نے زینت کی آنکھوں میں جھانکا، مگر وہ نگاہیں جو ہمیشہ ڈر اور معصوم نظر آتی تھی، آج ان میں کچھ اور تھا، کچھ ایسا جو مجھے پہلے نظر نہیں آیا تھا۔ شاید میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہی، جیسے کچھ کہنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہی ہو، جیسے اس کے پاس کوئی وضاحت نہیں۔ لیکن پھر اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ الفاظ کہے جنہوں نے میری زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آپ کے باپ کو پتا تھا کہ میرا کسی لڑکے کے ساتھ چکر تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھے طلاق نہ دلوا دیں، اس لیے میں نے انہیں گھر سے نکلوا دیا۔ یہ سن کر مجھے لگا جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی ہو، جیسے کسی نے میرا پورا وجود ہلا کر رکھ دیا ہو۔ ایک لمحے کے لیے سانس لینا بھول گیا، دماغ ساکت ہو گیا اور دنیا جیسے رک گئی۔ میں نے اپنی آنکھیں موند لی، مگر الفاظ میرے ذہن میں مسلسل گونج رہے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھے طلاق نہ دلوا دے، اس لیے میں نے انہیں گھر سے نکلوا دیا۔ کیا یہ وہی عورت تھی جس کے لیے میں نے اپنے والد کو بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا؟ کیا یہ وہی عورت تھی جس کے آنسوؤں نے مجھے اتنا بے بس کر دیا کہ میں نے اپنے ہی باپ کو دھتکار دیا؟ کیا میں نے اپنی محبت، اپنی عزت، اپنے خاندان کی جڑوں کو صرف ایک جھوٹے خوف کی بنیاد پر برباد کر دیا؟ میں نے زینت کی جانب دیکھا، مگر اب اس چہرے میں مجھے وہ معصومیت نظر نہیں آ رہی تھی جسے میں نے ہمیشہ سچ سمجھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی، مگر وہ اتنی مضبوط تھی کہ اپنے الفاظ کو دہرا سکے۔ یہ سچ ہے۔ میرے الفاظ کانپ رہے تھے، جیسے میں خود پر یقین نہ کر پا رہا ہوں، جیسے میں چاہ رہا ہوں کہ وہ کہے کہ یہ سب جھوٹ تھا، کہ وہ صرف ایک لمحے کی جذباتی کمزوری میں کچھ غلط بول گئی ہے، مگر نہیں، وہ خاموش رہی۔ یہی خاموشی اس کے اعتراف جرم کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ میرے دل میں جیسے کوئی خنجر گھوم دیا گیا تھا، جیسے میری سانسیں بند ہو رہی ہوں، جیسے میری پوری دنیا کسی بکھرے ہوئے شیشے کی طرح میرے قدموں میں پڑی ہو، اور میں کچھ بھی ٹھیک نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے اپنے ہی والد کے ساتھ کیا کیا؟ یہ سوال میرے ذہن میں بجلی کا چل رہا تھا۔ میں نے ایک بے گناہ انسان کو مجرم بنا کر گھر سے نکال دیا تھا۔ میں نے ان کی عزت کو اپنے جذبات کی آگ میں جلا دیا۔ میں نے ان کا مان توڑا، میں نے ان کا وجود مٹی میں ملا دیا، اور وہ انسان جسے میں نے ہمیشہ نیک، پاکیزہ اور سب سے نزدیک جانا، وہ واقعی بے گناہ تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے زینت کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹایا۔ تم نے مجھے برباد کر دیا، میں چیخا۔ تم نے مجھے اپنے ہی والد کا قاتل بنا دیا۔ زینت خاموش رہی، اس کی آنکھوں میں آنسو جلملا رہے تھے، مگر اب مجھے ان آنسو پر یقین نہیں تھا۔ میں ان بہتے ہوئے قطروں کی حقیقت کا ثبوت نہیں مان سکتا تھا، کیونکہ میں جان چکا تھا کہ یہ آنسو سچ کی نہیں، بلکہ ایک اور جھوٹ کو چھپانے کے لیے بہائے جا رہے تھے۔ میرا دل چاہا کہ میں دیواروں میں سر مار دوں، کہ میں اپنے ہاتھوں کو توڑ ڈالوں، کہ میں وقت کو پیچھے لے جاؤں، مگر میں کچھ بھی تو نہیں کر سکتا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم ہمیشہ اپنی حقیقت چھپا کر رکھو گی، کہ میں کبھی بھی سچ نہیں جان پاؤں گا؟ زینت نے آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ اس لمحے کو محسوس کرنا چاہتی ہو، جیسے وہ خود کو اس الزام سے بچانا چاہتی ہو، مگر الفاظ اس کے پاس نہیں تھے۔ میں نے اپنی مٹھیاں بیچ لی اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ میرے قدم بے اختیار مکہ کی گلیوں میں چلنے لگے۔ میں سیدھا اس جگہ پہنچا جہاں میرے والد عبادت میں مصروف تھے۔ میرا دل بوجھل تھا، میری آنکھوں میں شرمندگی تھی، میری روح کسی معافی کی تلاش میں تھی۔ میں ان کے قریب پہنچا، مگر میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ میں زمین پر بیٹھ گیا اور ان کے قدموں میں میرے والد نے مجھے دیکھا۔ ابو، میرے ساتھ واپس چلیں، گھر چلیں، میں نے بہت بڑی غلطی کی، میں آپ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ میرے والد مسکرائے، مگر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد تھا، ایک ایسی گہرائی جو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ نہیں بیٹا، میں واپس نہیں جا سکتا، اب میں صرف اللہ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ میرے دل پر ایک اور چوٹ کی طرح لگے۔
جیسے کسی نے میرے گناہ کا بوجھ مزید بڑھا دیا ہو، جیسے میں جان چکا تھا میں نے جو کیا تھا اس کا کوئی مداوع نہیں ہو سکتا۔ ہم عمرہ کر کے واپس آئے اور اللہ کی مہربانی سے 2 سال بعد ہماری زندگی میں خوشی کا پیغام آیا۔ اللہ نے ہمیں بیٹے کی نعمت سے نوازا، اور وہ لمحہ ایسا تھا جسے ہماری زندگی کے سب سے تاریک لمحے کے بعد روشنی کا سورج نکلا ہو۔ مگر جب میں نے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں اٹھایا تو میرے دل میں ایک عجیب سا خلا تھا، کیونکہ وہ شخص جس کی دعاؤں نے شاید یہ خوشی ہمیں دی تھی آج بھی اللہ کے گھر میں تھا، اور میں آج بھی اس لمحے میں قید تھا جب میں نے اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا تھا۔ زندگی نے مجھے معاف کر دیا تھا، مگر میں خود کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکا۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اور آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔